اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ دین کے فہم و شعور کے ساتھ ہمیں وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے ان کے خدمت گزاروں کی مزید توفیقات اور سلامتی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. کل جو مباحث آپ کے سامنے عرض ہوئے اس کا بہت اچھا خلاصہ برادر شاکر نے بیان فرمایا، اور میں بجائے یہ کہ اس کو دوبارہ دہراؤں جو انہوں نے خلاصہ کہا ہے، میں اپنی بات کو جلدی آگے بڑھاؤں گا تاکہ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو کسی نتیجے تک پہنچا سکیں. جن باتوں کے اوپر آخر میں توجہ دی گئی وہ یہ کہ ہمارے پاس 3 معاشرے کے اراکین ہیں جن تینوں کا ایک لائن میں آنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم معاشرے میں کوئی نتیجہ حاصل کر سکیں. تو اگر ہمیں اسلامی سیاست چاہیے تو قیادت بھی اسلامی چاہیے، پھر وہ جو مشاورین کا طبقہ ہے وہ بھی اسلامی چاہیے، اور اس کے بعد عوام کے اندر بھی اسلامی فکر چاہیے. کل یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ یہ معاشرے کی جو تقسیم ہم نے کی ہے یہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے. اگر معاشرہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی بھی مختلف مرحلے میں تقسیم کی جاتی ہے. ایک وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں ابھی حرکت شروع نہیں ہوئی ہے، ایک وہ معاشرہ ہے جس کے اندر حرکت شروع ہو گئی ہے، اور ایک وہ معاشرہ ہے جو اپنے ابتدائی نتائج کو حاصل کر چکا ہے، اعلیٰ نتائج کو اس نے حاصل کرنا ہے. تو اس کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے. اور اسی طریقے سے کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم جب رہنما کے بارے میں کہتے ہیں، قیادت کے بارے میں کہتے ہیں، تو اس کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں. جب ہم مشاورین کے بارے میں کہتے ہیں اس کی بھی تشکیل کے مراحل ہوتے ہیں، اور عوام کے بھی تشکیل کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جو ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی 1 مرحلہ 2 مرحلہ 3 مرحلہ قرآن میں. آپ کو قرآن کریم کے مختلف تعلیمات سے اس کو اخذ کرنا ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم اجمالاً بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اصولی طور پر ایک ضابطے سے ہم شروع کرتے ہیں. اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کے اندر یا حتیٰ فرد کے معاملے میں کسی نتیجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اچھی نیت کا ہونا ہدف حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھی نیت ہونا ہدف حاصل کرنے کا ضروری حصہ ہے، کافی نہیں ہوتا. آپ کی نیت اچھی ہے لیکن کام ہدف کے مطابق نہیں ہے تو پھر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جیسے پیچھے فرض کریں ایک بینر لگا ہوا ہے، اس بینر کو چھاپنے کے لیے، پرنٹ کرنے کے لیے کسی نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، کسی نے کسی فکر کو استعمال کیا ہے. تو اب مثال کے طور پر جس بندے نے اس کام کو کرنا ہے اس کی نیت بہت اچھی ہے، اس نے چھاپنے سے پہلے دعائے کمیل پڑھی ہے، اور مثلا ماہ رمضان کی وجہ سے دعائے افتتاح بھی پڑھی ہے، لیکن جو ٹیکنالوجی وہ استعمال کر رہا ہے وہ ٹیکنالوجی صحیح نہیں ہے، جو کلرز وہ استعمال کر رہا ہے وہ کلرز صحیح نہیں ہے. تو کیا اس کی اچھی نیت نماز شب اور دعائے کمیل اس کے اوپر ہم یہ سوچیں کہ بغیر باقی کوشش کیے نتیجہ حاصل ہو جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ خدا سے مانگے گا خدا اسباب فراہم کر دے گا، اگر وہ جد و جہد کرے گا.
لیکن وہ صرف خدا کے سامنے اپنی اچھی نیت رکھے، اسباب فراہم نہ کرے، خدا موقع دے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور ہم یہ سوچیں چونکہ نیت اچھی ہے لہذا نتیجہ مل جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو اسباب کے اوپر خلق کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں باریک سی ایک لائن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ پھر کیا مطلب دعاؤں کا کوئی کردار ہی نہیں ہے؟ نہیں، دعاؤں کا کردار ہے، ان اسباب کے فراہم ہونے میں دعاؤں کا کردار ہے۔ جب میں دعا کروں گا خدا سے تو خدا میرے لیے اسباب فراہم کرے گا، پھر مجھے ان اسباب کو استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن میں صرف دعا کروں اور باقی کچھ نہ کروں، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ اصول ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اچھی نیت کافی نہیں ہوتی ہے، آپ کو سارے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مخلص ہے، ہدف حاصل نہیں کر پاتا، قوم کو نتیجہ نہیں دے پاتا۔ کیوں؟ اس نے طریقہ صحیح فالو نہیں کیا ہے، اس کو راستے کے اوپر چلنا تھا، اس کو کام کو ڈھنگ سے انجام دینا تھا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو نتائج نہیں نکلیں گے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کسی کو تہذیب نفس کرنی ہے، انفرادی سطح پہ بات کر رہا ہوں، فرض کریں کسی کو تہذیب نفس کرنی ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے خدا سے، لیکن جو تہذیب نفس کے سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، جو اساتذہ موجود ہیں، ان سے وہ استفادہ نہ کرے تو پھر اس دعا کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ میں ایک مثال اور دوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ان تمام چیزوں کے لیے خدا مختار نے قوانین بیان کیے ہوئے ہیں۔ کامیابی کیسے آئے گی، ناکامی کیوں آئے گی۔ مثال کے طور پر میں اس کو بہت زیادہ دہراتا ہوں اس قانون کو۔ فرمایا سورہ انفال کے اندر اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب بھی کسی دشمن کے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحیح، یہ واقعہ ہے سورہ انفال کے اندر، موقع تقریباً جنگ بدر ہے۔ ویسے تو قانون عمومیت رکھتا ہے، کہیں پر بھی ایسا ہو قانون یہی ہے، لیکن شان نزول جنگ بدر بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جنگ بدر کے اندر مسلمان 313 ہیں۔ یہ جو 313 مسلمان ہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے 5000 فرشتے مدد کے لیے نازل ہو گئے۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی اور تم جیت گئے۔ اچھا، ایک سال کے بعد، صرف ایک سال کے بعد، بلکہ کم و بیش جنگ احد ہوئی ہے، ان 313 میں سے اکثر لوگ اس جنگ میں بھی موجود ہیں، اکثر لوگ موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ 5000 فرشتے نہیں آئے بلکہ ظاہری طور پر شکست ہو گئی۔ صحیح۔ اچھا، اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی وہ جو 313 بدریون تھے، ان 313 بدریون میں سے کیا زیادہ تر جنگ احد میں موجود نہیں تھے؟ اگر اچھی نیت سے معاملہ حل ہونا ہوتا تو پھر کس کی نیت رسول خدا سے بڑھ کے تھی؟ ان 313 میں سے ایک بھی نہ ہوتا، اللہ کے رسول تو موجود تھے، تو معاملہ حل ہو جانا چاہیے تھا۔ تو خدا کا جواب کیا ہے اس سلسلے میں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی دین کی نصرت کرو گے تو خدا نصرت کرے گا۔ یہ کام اصولوں کے تحت ہوگا، ضابطوں کے تحت ہوگا۔ صرف یہ کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اس سے برکتیں آئیں گی، خدا عذاب نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ تمہیں سارے میدانوں میں کچھ کرو یا نہ کرو فتح ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اسی اصول کی خاطر 11 ائمہ شہید ہوئے ہیں۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ مثلا امامت کے ہوتے ہوئے کیوں مسائل پیش آئے، اس لیے پیش آئے کہ امامت کا ہونا ہمارے پاس کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے کام کو انجام دینا پڑے گا۔ تو یہ ایک اصول اور ضابطے کے طور پہ ہمیں سیکھنا پڑے گا قرآن کریم سے، وہ یہ کہ بھائی اچھی نیت کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اب میں اس کا امپلیمنٹیشن یا اس کا اجرا کہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ ایک ذرا سی حساس جگہ پہ۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کبھی تو اس میں بھی دھوکہ کھا جاتی ہے کہ سامنے والے کی نیت کیا ہے، کچھ عرصے کے لیے۔ ایک بات پہ مجھے یقین ہے
کہ کوئی بھی غلط انسان قوم کو ہمیشہ کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتا. کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، سب کو لمبی مدت کے لیے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکے گا. قوم کے اندر اتنی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد معاملے کو سمجھ لیتے ہیں. تو کبھی تو ہماری قوم اس دھوکے میں آ جاتی ہے کہ وہ یہی نہیں سمجھ پاتی کہ بھئی یہ جو کام ہوا یہ کس نیت سے ہوا، اور معاملہ خراب ہو گیا. جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ پھر دین کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کیا دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے بندے کو دیکھا بندہ اچھا ہے، چونکہ بندہ اچھا ہے یہ سوچا بس معاملہ صحیح ہے. یہ بھی صحیح نہیں. بندہ اچھا ہے، طریقہ کیا ہے، معاشرے میں یہ طریقہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ دوسری کیٹیگری ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس اس بات کے اندر کوئی زیادہ کارآمد فکر نہیں ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ دیکھ پاتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ بہت دفعہ تو یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ اصل بندے کی نیت کیا تھی. زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں گے نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے، اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، اب معاملہ شروع ہوا ہے. وہ کیسے؟ میں اس کو اصول کے طور پہ یہ دیکھتا ہوں. اگر بندے کی نیت اچھی نہیں ہے تو میں ساتھ ہی نہیں دوں گا، میں ساتھ نہیں دوں گا. اگر نیت اچھی ہے اب میں ساتھ دوں گا، اور یہ دیکھوں گا یہ جو کام کر رہا ہے اس میں خرابی کہاں پر ہے، اب اس کا ساتھ دے کے صحیح کروں گا اسے. تو عزیزان محترم، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا مجھے کہ جب انسان کی نیت اچھی ہے، بندہ اچھا ہے، تو کیا یہ جیت کے لیے کافی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، جیت کے لیے کافی نہیں ہے. اب کام شروع ہوگا. اب آؤ میدان کے اندر اترو. اچھا، میدان کے اندر اتریں تو کیا کریں؟ یہ دیکھو اللہ نے جیتنے کے قوانین کیا رکھے ہیں. اللہ کے نظام میں ہارتی کیوں ہے کوئی قوم؟ بہترین مثال بنی اسرائیل، بہترین مثال بنی اسرائیل ہے. ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں بدر اور احد سے عرض کیا، دوسرا میں بنی اسرائیل کو عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بنی اسرائیل کی مثال اس لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے. اگر خداوند متعال قرآن کریم کے اندر کوئی ایک آیت کریمہ 2-3 الفاظ کی بھی کہہ دے تو حجت ہے، معاملہ ختم ہو گیا، واجب ہو جاتی ہے چیز. لیکن اگر خداوند متعال کسی چیز کو کئی دفعہ دہرائے تو پھر انسانوں کو اپنی عقل سے سوچنا پڑتا ہے کہ خداوند متعال نے اسی قوم کو کیوں دہرایا ہے. تو اب مثال کے طور پر خداوند متعال نے کسی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اتنا نہیں کیا جتنا بنی اسرائیل کا کیا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک اٹھان ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے. نبی کا انتظار ہے، پھر نبی تشریف لائے، نبی کی قیادت میں دشمن کا مقابلہ ہوا، دشمن کے سامنے فتح ہوئی، اللہ کی طرف سے نعمتیں برسیں. پھر نہیں معلوم کیا ہوا کہ خداوند متعال کا تمام غیظ و غضب اسی پہ نازل ہو گیا. یہ جو سائیکل ہے کہ بھئی ایک قوم پس رہی تھی، اس کو خدا نے وعدے دیے، اپنے نبی کو بھیجا، اس کو فتح دلائی، نصرت کی، من و سلوہ نازل کیے، بعد میں عذاب آ گیا. بعد میں کہتا ہے تم پر میں نے ذلت اور بدبختی کو لکھ دیا ہے، نہیں نکلو گے اس سے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے لکھ دیا ان کے اوپر، لکھ دیا گیا ان کے اوپر کہ ذلت اور مسکنت رہے گی. کیوں ایسا ہوا؟ تو جو فتح آئی تو کیوں آئی؟ خدا کی نعمتیں برسی تو کیوں برسی؟ اور اسی قوم کے اوپر ذلت آئی تو کیوں آئی؟ یہ ہمیں سب دیکھنا پڑتا ہے. اور اس کو دیکھنے سے ہمیں قوم کے مختلف مراحل سمجھ میں آتے ہیں. اب مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، اس وقت تو حجت خدا درمیان میں بھی نہیں تھے، صرف انتظار کر رہے تھے، اس وقت فضیلت تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، شروع میں ساتھ دیا، فضیلتیں ملیں، اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے، اس کے بعد کوئی ایسی مصیبت آئی ہے کہ سوائے بدبختی کے کچھ نہیں رہا. کیوں ایسا ہوا؟ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ قوموں کے اندر کسی فتح کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اب میں نے کل آپ کے سامنے 3 عناصر بیان کیے تھے. ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ قوم کے اندر آئیڈیالوجی کیا ہے، فکر کیا ہے، معاشرے کے
مختلف طبقات میں مکس نہیں کیجیے گا. کل معاشرے کے طبقات بیان ہوئے تھے کہ ایک قیادت ہوتی ہے، ایک مشاورین ہوتے ہیں اور ایک اس کے عوام ہوتے ہیں. یہ تو ایک حصہ ہو گیا معاشرے کے طبقات کا. اب ہم آ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ جب کوئی موومنٹ چلتی ہے، جب کوئی معاشرہ حرکت کرتا ہے تو اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں 3 چیزیں اس کو بھی چاہیے. نمبر 1 آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے اس کے پاس. نمبر 2 اس کی قیادت کیسی قیادت ہے. نمبر 3 اس کی عوام اس آئیڈیالوجی کے کانٹیکسٹ میں کہاں کھڑی ہے. 3 چیزیں آپ کو علیحدہ علیحدہ دیکھنی پڑیں گی. جب آپ وہ 3 چیزیں دیکھ لیں گے آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اس قوم کا اٹھان، اس قوم کی نتائج کہاں پہنچنے والے ہیں. اس کو تھوڑا سا امپلیمنٹ کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آئیڈیالوجی کیوں اہم ہے؟ اب ہر چیز کے پس منظر میں گئے تو یہ 45 منٹ 50 منٹ جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے، اس لیے ہم ہر چیز کے پس منظر میں نہیں جائیں گے. آپ اور میں جتنے بھی ارادی کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تو غیر ارادی ہوتے ہیں. سوتے سوتے آپ کا پاؤں کہیں لگ گیا، پاؤں آپ نے کھینچ لیا، غیر ارادی کام. اس میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. جو آدمی بھی سو رہا ہوگا اس کے پاؤں کے اوپر آگ لگے گی، پاؤں کھینچ لے گا. اس میں آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. کچھ ارادی کام ہوتے ہیں. یہ جو ارادے سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے آئیڈیالوجیز سے نکل رہے ہوتے ہیں، کلچر سے نکل رہے ہوتے ہیں. یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے یہ انسان کے لمحے لمحے کے اوپر اپنا اثر ڈال رہی ہوتی ہے. اچھا، آئیڈیالوجی کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اثر بہت واضح ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی خدا کو مانتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کا ہوگا. اگر خدا کو نہیں مانتا تو پھر وہ کسی اور قسم کا ہوگا. اور ایک وہ ہے جو زبان سے مانتا ہے اور عمل سے نہیں مانتا، اور یہ بہت برا ہوگا. یہ ہم سب کو معلوم. ایک وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، جو جس چیز کو مانتا ہوں میں اس کے پیچھے ہوں. ایک کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں اور جس کو مانتا ہوں اس کے پیچھے ہوں. مجھے دونوں آدمی اچھے لگ رہے ہیں. ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں لیکن پیچھے کسی اور چیز کیا ہوں. اب بہت گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ نہ وہاں پہنچے گا نہ یہ یہاں پہنچے گا. مشکل یہاں پر ہے. اچھا، یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے بعض اوقات اتنا واضح اثر دے رہی ہوتی ہے، خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. لیکن میں نے کہا اتنا آسان ہمیشہ نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے آئیڈیالوجی تو مانتا ہے لیکن بیچ میں کوئی ایسی چیز اس کے آ گئی ہے جو اس کی آئیڈیالوجی کو بے اثر کر رہی ہے. قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مثال عرض کرتا ہوں، واضح فرق کی آئیڈیالوجی، جیسے کوئی خدا کو مانتا ہے، کوئی بتوں کو مانتا ہے. یہ جو خدا اور بت ہے مد مقابل اگر آ جائیں، ایک طرف خدا ایک طرف بت، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. کیوں؟ جو خدا کو مانے گا وہ خدا کے پیغام کو مانے گا، اور جو بتوں کو مانے گا، اچھا اب بت کا پیغام آئے گا کیا؟ نہیں، بت کا کوئی پیغام نہیں آئے گا. تو بت کے پیغام کے نام پہ کیا آئے گا؟ جو بت کے پیچھے بندہ بیٹھا ہے اس کا حکم آئے گا. بت تو نہیں بولے گا نا کہ بھائی کیا کرو. تو بت کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، ابو سفیان بیٹھا ہے، جو بھی بیٹھا ہے وہ بولے گا. اب وہ جو بولے گا تو یہ کس کی غلامی ہوئی؟ یہ انسان کی غلامی کرے گا. تو اگر ایک طرف خدا ہے اور انسان خدا کا غلام بنے گا تو ہمیں معلوم ہے خدا انسان کی بہترین مصلحتوں میں لے کے جائے گا. اسے خدا کو انسان سے کوئی فائدہ نصیب نہیں ہونا ہے. تو وہ خدا اگر بندے کو غلام بناتا ہے تو بندے کو کمال دیتا ہے اپنی غلامی کے ذریعے سے. لیکن اگر وہ بتوں کے پیچھے جاتا ہے تو بت تو اس کو کچھ نہیں دینے والا ہے. بت کے پیچھے جو بندہ ہے وہ دے گا. اب یہ بندہ اس بندے کو اپنا غلام بنائے گا، اور یہ جو غلام بنائے گا یہ کس کے فائدے کے لیے بنائے گا؟ اس بندے کے لیے یا بتوں کے مالک کے لیے؟ بتوں کا مالک، اس کا فائدہ ہوگا. تو وہ اس کو ذلیل کرے گا، اس سے سارے مفادات لے گا، اس کی زندگی برباد کرے گا. اس کو کمال ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کسی صورت نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. کیوں نہیں ملے گا؟ خدا نے کمالات دیے آزاد انسان کو، غلام انسان کو نہیں دیے. جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، اور امیر المومنین نے فرمایا خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے. سید الشہداء نے کہا کہ اپنی آزادی کا احترام کرو. یہ اس لیے
خدا نے ہم انسانوں کو ایسا خلق کیا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے غلام بنے تو ہم کمالات سے محروم رہ جائیں گے، چونکہ اس کے پیچھے ظلم آئے گا۔ ظلم کے اندر انسان کے لیے کوئی کمال نہیں ہے، کمال انسان کی آزادی کے اندر ہوتا ہے۔ آزاد انسان جو ہوتا ہے وہ عدل لے کر آتا ہے، عدل کے ذریعے سے سارے کمالات ملتے ہیں، ورنہ کوئی کمال نہیں ملے گا۔ تو بت پرستی اور خدا پرستی دونوں واضح ہے کہ خدا پرستی یہ نتیجہ دے گی، بت پرستی یہ نتیجہ دے گی۔ اب یہ تو بہت واضح آئیڈیالوجی کا فرق ہے۔ مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انسان ایسا ہے جو مانتا خدا کو ہے، دل کے اندر بت رکھے بیٹھا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلے مرحلے میں تشخیص دینا بہت آسان ہے، بھئی جا کے دیکھو کس کو سجدہ کرتا ہے، آپ کو نظر آ جائے گا خدا کو سجدہ کرتا ہے تو یہ ایسا ہوگا، بتوں کو سجدہ کرتا ہے تو یہ ایسا ہوگا۔ لیکن اگر یہ سجدہ خدا کو کرتا ہے، دلوں میں اس کے بت ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب تشخیص آسان نہیں ہوگی، اب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں بت پرستی ہے تو یہ سجدہ تو خدا کو کر رہا ہے، اور اگر آپ یہ کہیں خدا پرستی ہے تو دلوں میں بت لیے بیٹھا ہے یہ۔ اب جو آئیڈیالوجی کا گیپ ہے اس کو ڈھونڈنا بہت سخت ہے، اور یہ جو گیپ ہے یہ اپنا کام کروا کر اس خدا پرست معاشرے کو بھی ذلیل کروا دے گا، مصیبت میں ڈال دے گا۔ اب اس کی مثال ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ اکثر اسلامی معاشرے کیوں اس وقت ذلت میں مبتلا ہیں؟ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ خدا پرستی کے ظاہری دعوے کے پیچھے بت پرستی بہت زیادہ ہے، اور یہ بت پرستی ان کو اس بدبختی سے نہیں نکلنے دے رہی جو غلاموں کے نصیب میں آتی ہے، یہ اس غلامی کے اندر پھنسے پڑے۔ کہ آئیڈیالوجی کا یہ جو ڈفرینس ہے اس کو جانچنے کے لیے بڑی مہارت چاہیے، بہت انسٹرومنٹ انسان کے پاس چاہیے۔ جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹر جیسے مریض کو دیکھتا ہے اس کے پاس کچھ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، یہ پہچانے اس کو بیماری کیا ہے، تو کبھی وہ اپنی تجربے کے اوپر جائے گا، کبھی اپنے ٹیسٹ وغیرہ کے اوپر جائے گا۔ آئیڈیالوجی کو بھی پہچاننا ایک مہارت کا کام ہوگا کہ کوئی سوسائٹی کو دیکھے اور یہ بتائے کہ بھائی اس کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ اس کو کامیاب بنائے گی یا ناکام بنائے گی۔ اب اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کروں گا اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرض کرنے ہم نے یہ کہا کہ بھائی آئیڈیالوجی کا اچھا ہونا ضروری ہے، اگر آئیڈیالوجی صحیح نہیں ہوئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ صحیح آئیڈیالوجی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی بھائی؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ بھائی صحیح آئیڈیالوجی خدا دے گا، خدا نبی کو بھیجے گا، امام کو بھیجے گا، وہ نبی وہ امام لوگوں کو صحیح آئیڈیالوجی سکھائیں گے۔ اچھا جب وہ صحیح آئیڈیالوجی سکھائیں گے تو لوگ ہمیشہ ساتھ دیں گے ان کا؟ نہیں، کہیں پہ وہ مقابلے پہ آئیں گے، کہیں پہ ان کو حکم دینا پڑے گا، لوگوں کی مرضی کے خلاف جانا پڑے گا۔ تو جو مفاد پرست ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک مصنوعی آئیڈیالوجی لے کر لوگوں کو پکڑا دیں گے۔ جو بہت ہوشیار ظالم ہوگا وہ اسلام کو تباہ نہیں کرے گا، دوسرا اسلام لائے گا۔ طے شدہ بات ہے، کفار مکہ نے یہی کیا، برسوں تک لڑتے رہے اسلام کو تباہ کرو، اسلام کو تباہ کرو۔ ایک موقع پر آ کر انہوں نے احساس کیا بھائی اسلام تباہ نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا اسلام لے آؤ، دوسرا اسلام لے آؤ۔ یہ حربہ چل نکلے گا۔ یہ حربہ کیوں چل نکلے گا؟ لوگ اپنی عقل سے نہیں پہچان پائیں گے اصلی اسلام کون سا ہے۔ اب یہ جو مصنوعی فکر آتی ہے بیچ میں، اب ایک اور مصیبت آ گئی۔ نہ ہوتا نا تو فرق واضح تھا، اب جو مصنوعی آیا ہے اب صرف عقل مندوں کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اس میں مصیبت کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تاریخ میں بالکل واضح ہے کہ یہ مصیبت آئی کہ جب ایک مصنوعی اسلام آیا ہم تشخیص نہیں دے سکے۔ آج تک یہ مسئلہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ ابھی تک چل رہا ہے، وہی مصنوعی اسلام اپنے ڈرامے کیے جا رہا ہے اور ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اب میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے یہ کہا کہ بھئی جو پاکستان ہے اس کے اندر اسلام تو ہے لیکن اسلام کی کچھ ٹیڑھی میڑھی سی تصویر بھی اس کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو ہم صحیح کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی پبلک کو صحیح اسلام دینا چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
بھی پاکستان میں ڈرائیونگ کرتا ہے اور باہر کسی اور ملک میں جا کے ڈرائیونگ دیکھتا ہے یا کرتا ہے، اس کو دونوں کا فرق بغیر کہے سمجھ میں آتا ہے، وہ بہت آسانی سے یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ البتہ ہم اکیلے چیمپئن نہیں ہیں خراب ڈرائیونگ کے، اور بھی ملک ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا کچھ ملکوں کے ساتھ بہت اچھا فرق ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب اگر فرض کرو کوئی یہ چاہے کہ یہ صحیح ہو جائے تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسا کرو کہ جرمانے لگاؤ، جو کرے غلط اس کو 5,000 روپے جرمانہ دے دو۔ اچھا بھائی، دنیا میں کیا صرف سزا سے کام صحیح ہوتا ہے کیا؟ کہتے نہیں، سزا سے کام نہیں صحیح ہوتا، سزا سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ٹرین کرو، پہلے تعلیم دو۔ بس پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریننگ دو انہیں، جتنے بھی صحیح فکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ٹریننگ کے بعد قانون کو نافذ کرو، ایسا نہ ہو کہ جو صحیح ڈرائیونگ کر رہا ہے بیچارہ وہ پھنسا بیٹھا ہے، باقی سب دندناتے پھر رہے ہیں۔ نافذ کرو، نافذ کرنے میں جرمانہ لگاؤ، نافذ کرنے میں سزا رکھو، بس پہلے ٹریننگ دو، پھر قانون کو نافذ کرنے کا نظام بناؤ، تیسرے مرحلے میں جو نافذ کرنے کو نہ مانے اس کو جرمانہ لگاؤ، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے صحیح اسلامی آئیڈیالوجی چاہیے، میں کیا کروں؟ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ٹریننگ دو۔ اچھا، صحیح اسلام کی ٹریننگ دینے کے لیے مسلمان چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ کہاں سے آئیں گے؟ وہ آئیں گے او لیول سے، اے لیولز، انجینئرنگ کے انسٹیٹیوٹ، میڈیکل سائنسز، کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ان سے آئیں گے؟ نہیں۔ تو جب نہیں آئیں گے یہاں سے تو پھر اسلام کیسے آئے گا؟ پھر دیکھو نا، ابھی طے شدہ بات ہے کہ اگر اچھے ڈرائیور چاہیے، سوسائٹی میں ڈرائیونگ صحیح کرنی ہے تو ٹریننگ دینی پڑتی ہے، سب کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے، ٹریننگ کمپلسری رکھنی پڑتی ہے، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں پیدائشی ڈرائیور ہوں مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ٹریننگ چاہیے، لائسنس چاہیے، سب کو چاہیے۔ تو مثال کے طور پر پرائم منسٹر بھی اگر نکل آیا اور اس نے بغیر لائسنس کی گاڑی چلائی، وہ بھی پھنس جائے گا، صحیح ہے۔ دین چاہیے، دین صحیح کرنا ہے، ہاں صحیح کرنا ہے، پہلے مرحلے میں کیا چاہیے؟ ٹریننگ دینی ہے۔ ٹریننگ دینے کے لیے انسٹیٹیوٹ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ انسٹیٹیوٹ کہاں پر ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے تو پھر قوم مسلمان ہو جائیں گے سارے لوگ؟ کیوں ہوں گے؟ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر آج کو یہ کہنا 2000 مثال کے طور پر 16 یا 17 ہے، دماغ بولتے بولتے انسان آگے کو سوچنے لگتا ہے کہ مثلا اگر 2016 میں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 2020 تک پاکستان میں ڈرائیونگ صحیح کرنی ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بیٹا دیکھو، سب سے پہلے یہ دیکھ لو پاکستان میں اس وقت جتنے لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یہ کتنے ہیں، پہلے تو یہ دیکھ لو، پھر یہ دیکھ لو کہ 2020 تک جو ڈرائیور بنیں گے وہ کتنے ہیں، دو باتیں۔ پھر یہ دیکھو کہ ان میں سے کتنے وہ ہیں جن کو مزید ٹریننگ نہیں دینی ہے، وہ آلریڈی ٹرینڈ ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو نکال دو۔ پھر یہ دیکھو جن کو ٹریننگ دینی ہے آج، اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، یہ سب کتنے ہیں، ملک کے کتنے حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ ان سب کو ٹریننگ دینے کے لیے جو ادارے تم بنانے والے ہو ان کی بلڈنگز کہاں پر ہیں، ٹرینرز کہاں ہیں؟ آپ کہو گے نہیں ابھی تو ٹرینر بھی بنانے پڑیں گے، تو بھائی وہ ٹرینرز کے ٹرینرز کہاں ہیں؟ کہیں سے تو شروع کرو نا بھائی، پہلے ٹرینرز کے ٹرینرز لاؤ، پھر ٹریننگ کی بلڈنگ بناؤ، پھر ٹریننگ کے سیشنز کتنے ہوں گے، کتنے ایک سیشن میں بیٹھیں گے، تو تم مثال کے طور پر 3 کروڑ لوگوں کو ڈرائیونگ سکھاؤ گے 2020 تک۔ یہ سب بناؤ، اس کو ہم پلاننگ کہتے ہیں، اس کی فیزیبلٹیز بنیں گی کہ بھئی اس میں کتنی بلڈنگز کھڑی ہوں گی، کتنے ٹرینر بنیں گے، کتنے گھنٹے کلاسز چلیں گی، ان کلاسوں میں سرٹیفیکیشن کیسے ہوگی، ان کے ٹیسٹ کیسے ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اسلام
اسلام کیسے سیکھیں گے لوگ؟ یوں ہی آتے جاتے سیکھ جائیں گے. آج تک آتے جاتے گاڑی چلانی تو سیکھی نہیں ہے، اور روڈ کا جو حشر ہوا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اسلام کا حشر بھی روڈ سے برا نہیں ہوا ہوگا، اس کا حشر بھی ایسے ہی چل رہا ہے. تو عزیزان محترم، اگر کسی قوم کی آئیڈیالوجی کو صحیح کرنا ہے تو بھائی کہیں سے تو صحیح کرنا پڑے گا. اب آپ مثلا مجھ سے کوئی یہ کہنا کہ کسی ڈرائیونگ کی مثال میں کہ بھائی ابھی ایسا ہے بلڈنگ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ابھی پیسہ بھی نہیں ہے، ٹرینرز بھی نہیں ہے، تو میں کہوں گا گھبراؤ نہیں، کوئی بات نہیں، جو کام 3 سال کا تھا نا وہ 13 سال میں ہوگا. لیکن کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ بناؤ، 13 سال کا منصوبہ بناؤ، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاؤ. لیکن کہیں سے شروع کرو لاجیکل جگہ سے. مثال کے طور پر اگر ڈرائیونگ والے ایشو میں کوئی مجھ سے کہنا سب سے پہلے بلڈنگ بناتے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں بیوقوف آدمی، بلڈنگ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. تمہاری بلڈنگز کھڑی رہ جائیں گی، اس کے اندر منشیات فروش جا کے بیٹھ جائیں گے، وہ وہاں پہ اپنی حرکتیں کریں گے. سب سے پہلے ٹرینرز بناؤ، اور ٹرینرز نہیں بن سکتے تو ماسٹر ٹرینرز بناؤ. اس کے بعد پبلک تمہارے پاس آئے گی کیوں؟ اس کا کوئی پروٹوکول بناؤ، اس کا کوئی قانون بناؤ. اس کے اندر کرپشن نہیں آئے گا، اس کے فلٹر لگاؤ، پہلے سے ہی لگاؤ، ورنہ شروع سے ہی اس میں کرپشن آ جائے گا، سارا پروگرام ختم ہو جائے گا. یہ سارے کرنے پڑتے ہیں نا. تو اب اگر کسی قوم کی آئیڈیالوجی صحیح کرنی ہے تو کہاں سے صحیح ہوگا؟ اگر ہم نے اس طرح نہیں سوچا جو میں نے ابھی ڈرائیونگ کی مثال میں کہا، تو عزیزان محترم اس کو باقی کو پھر ہم کہتے ہیں وشفل تھنکنگ. آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں پھر کہ اس طرح ہوگا. اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہماری سوسائٹی کے اندر دین سکھانے والے اچھے تعلیمی ادارے نہیں بنے، اور تعلیمی اداروں کو بنانے سے پہلے معلمین سکھانے والے نہیں بنے، ادارے بعد میں بنتے ہیں، پہلے سکھانے والے بنتے ہیں ماسٹر ٹرینرز. وہ ماسٹر ٹرینرز نہیں بنے، اور اگر ماسٹر ٹرینر بن گئے تو ان کے لیے سیٹ اپ نہیں بنا، تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا. اب اگر میں مثال کو اتنا خاصا بیان کرنے کے بعد آگے بڑھ جاؤں، ورنہ ہم دوسرے چیپٹر میں پھنس جائیں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا، اگر تھوڑا سا اس کو نزدیک لانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو بالکل ہی بات لفظ میں ہو جائے، اب اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کی حکمت عملی کے اوپر غور کرنے. تھوڑا سا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے حکومت کے لیے، اور حکومت حق تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، صحیح، وہ اس دعوے میں لوگوں کو براہ راست نہیں لے کر گئے، انہوں نے اپنی درسگاہیں بنائی. مولا 5ویں امام اور 6ٹھے امام اس موقع پر جب لوگ حکومت کے اوپر لڑ رہے تھے، حتیٰ سپہ سالار ان کو خط بھیجتا ہے کہ آپ کھڑے ہو، میں آپ کا ساتھ دوں گا. فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. اس موقع پہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اس موقع پہ وہ درس دے رہے تھے. باقاعدہ حکومت کی اس جد و جہد کے اندر شامل نہیں ہوئے. آپ کے سامنے مشہور و معروف وہ خطوط ہیں جو مثال کے طور پر ابو سلمہ خلال یا ابو مسلم خراسانی جیسے لوگوں نے بھیجے. شہید مطہری نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. امام نے کہا کہ نہیں، یہ جو رسیاں بچھا کر لکڑیاں جمع کرے گا، یہ میں ساری لکڑیاں جمع کروں گا، بعد میں پتہ چلے گا رسی کسی اور کی ہے. میں ساری فصل لگاؤں گا، بعد میں پتہ چلے گا زمین کسی اور کی ہے. نہیں یہی ہوا کہ لوگوں نے محنت کی اور فصل لے گئے بنی عباس. امام نے فرمایا میں یہ نہیں کروں گا. صحیح ہے. اچھا، جب وہ یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ وہ ماسٹر ٹرینرز بنا رہے تھے. ماسٹر ٹرینرز بنا رہے تھے. اچھا، وہ جو ماسٹر ٹرینر بن رہے تھے انہوں نے کب ٹریننگ دینی تھی؟ صدیوں کی مدت میں. صدیوں کی مدت میں، انتہائی لمبی مدت کے ایک پروگرام کے اندر انہوں نے وہ اس لوگ بنائے، وہ کتابیں، وہ روایتیں دیں جنہوں نے صدیوں کی مدت میں لوگوں کو تیار کیا. تقریباً 1300 سال کے بعد اب ہم کہیں جا کر اس کا کچھ نتیجہ دیکھ پا رہے ہیں.
صحیح ہے. اچھا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی 1300 سال کا انتظار کریں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے محنت کر لی ہے، سارا گراؤنڈ تیار کر دیا ہے، صرف ہمیں اس کو استفادہ کرنا ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ وہ نہیں کرنا چاہ رہے جو ہمیں کر لینا تھا، یعنی دین پہلے سیکھو، ماسٹر ٹرینرز بناؤ. الحمدللہ رب العالمین، ایران میں جو تبدیلی آئی اسلامی انقلاب کی صورت میں، اس نے ہمارے ٹرینرز کو وہاں پر بننے کے لیے گراؤنڈ دے دیا. کسی بھی وجہ سے ہمارے لوگ وہاں پر گئے، انہوں نے جا کر کچھ ٹریننگز لی، ٹریننگز لینے کے بعد واپس آئے، اب ایک اور مصیبت آ گئی. کسی حد تک ٹرینرز تو آ گئے، سیٹ اپ کہاں ہے جس کے اندر ان ٹرینرز کو کھپانا ہے؟ سیٹ اپ نہیں ہے. اچھا اب ہماری سوسائٹی نے کہا کہ آؤ بھی تم اور سیٹ اپ بھی خود بناؤ. میں نے کچھ نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ ایک لطیفہ نما حرکت ہوئی. 1996 میں پاکستان واپس آیا تو کچھ دوست احباب کے ساتھ دوستیاں تھیں. انتہائی نا تجربہ کاری کے عالم میں ہم نے ان دوستوں کو جمع کیا اور ان دوستوں سے کہا کہ بھائی مل کر کوئی کام کرتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ماشاءاللہ اب ہم کام شروع کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی دانش میں سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. وہ جناب دوستوں کو جمع کیا گیا، ان کے سامنے منصوبہ رکھا گیا تو سب لوگوں نے تحمل سے منصوبہ سنا اور منصوبہ سننے کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خوب مسکرائے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم نے منصوبے میں کیا خرابی کر دی، یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ صاحب بات تو ساری صحیح ہے لیکن اس منصوبے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو میں نے پہلی دفعہ ان سے کہا اچھا یہ بھی میں نے سوچنا ہے کیا؟ میں نے ان سے کہا جی یہ بھی میں نے سوچنا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اور کیسے ہوگا پھر؟ تو میں نے کہا کہ پھر مجھے صرف یہ بتا دو پھر تمہاری مجھے ضرورت کیا ہے؟ بھائی اگر منصوبے کو میں نے پیسہ لانا ہے، میں نے ہی چلانا ہے، تو تمہارا رول کیا ہے اس کے اندر پھر؟ تو ایسا کرو میٹنگ ختم کر دیتے ہیں، جب میرے پاس پیسہ آئے گا پھر میں خود کر لوں گا، پھر تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ شاہد ہے ہم نے وہ میٹنگ ختم کر دی. میٹنگ ختم کرنے کے بعد تقریباً 10-11 سال کے بعد دوبارہ جمع ہوئے جب ریسورسز آ گئے. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اس طرح سے، ہم اپنے سیٹ اپس کے اوپر وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا کیا اس کا مطلب یہ کہ ہماری قوم کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ نہیں، وسائل تو بہت ہیں ماشاءاللہ، سب کو پتہ ہے، لیکن ان وسائل میں پرائرٹیز کیا ہے یہ ہماری قوم کے لیے ابھی طے نہیں ہوا ہے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں سیٹ اپ ہمارے اور دوستوں نے مل کر بنایا اور وہ کولیپس ہو گیا، وہ کولیپس ہو گیا. یعنی جس کام کو کرنے میں 17 سال لگے وہ کام وہ نتیجہ نہیں دے سکا جو ہم چاہ رہے تھے. صحیح. اچھا کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹ اپ میں کام کرنے کا بھی ایک کلچر ہے، وہ کلچر ہمیں نہیں آتا. سیٹ اپ بن گیا لیکن اس میں کام کرنے کا بھی ایک کلچر ہے، وہ کلچر ہمیں نہیں آتا. کیوں ہمیں نہیں آتا؟ اصل یہ سینس نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آج سے 25 سال پہلے آپ کے خاندانوں میں کتنے علماء تھے؟ میرے خاندان میں کتنے علماء تھے؟ نہیں. ہم لوگ پہلی نسل ہیں. جن ملکوں میں ہم جا کر پڑھ کر آئے ہمارے ساتھ ایسے دوست بیٹھے ہوتے تھے جن کی 5ویں نسل، تیسری نسل، دوسری تیسری تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو ابھی کچھ وقت پہلے میں وہاں پہ گیا اور میں نے ایک ایسے آدمی سے پوچھا جس کا باپ اور ان کا بابا اس ملک کے بڑے علماء میں سے، اور وہ خود جوان ماشاءاللہ قابل قدر، وہ بھی خود بھی عالم اور بہت فعال اور یہ اور وہ. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ ایک مشکل آ رہی ہے، ہم لوگ واپس گئے سیٹ اپس کے اندر لیکن سیٹ اپس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. ہمارے درمیان کچھ ایسے کانفلکٹس ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو نیولی اسٹیبلش سیٹ اپس ہیں وہ بھی کولیپس کر رہے ہیں. یہ تم لوگوں نے کیسے کیا؟ تمہاری تیسری نسل ہے، تمہارے پاس کافی تجربہ ہے. کہنے لگا ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ 2 نسل بعد ہمیں سمجھ میں آیا ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تمہارے بچے آئیں گے
تب کام شروع ہوگا. تم لوگ مر جاؤ, تم لوگ رگڑ جاؤ بھی. تو اب ہم دیکھیں ہم کیا سوچ رہے تھے, ہم یہ سوچ رہے تھے جب ہم واپس جائیں گے تو ہمارا کام شروع ہو جائے گا. تو جب ہم واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بیٹا ابھی تو سیٹ اپ بننا باقی ہے. پھر ہم نے سیٹ اپ بنائے اور سیٹ اپ کولیپس کر گئے. تو ہم نے کہا یہ کیا ہوا, ہم نے سیٹ اپ بنائے تو کولیپس کر گئے. تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں بھائی, اس کی ایک ثقافت ہے جو 2 نسلوں کے بعد ملتی ہے کہ کام ہوتا کیسے ہے. معذرت کے ساتھ بہت ایک بیچ میں جملہ ڈال رہا ہوں, یہ جو آپ کو بار بار نظر آ رہا ہے نا اور آپ بار بار پریشان ہو رہے ہیں کہ علماء ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کیوں نہیں کر پا رہے, اس کی ایک وجہ اس کلچرل بیک گراؤنڈ کا نہ ہونا ہے جس کے اندر اس کام میں ہونا ہے. تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, تھوڑا چلانا پڑے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کے اندر ابھی لوگ نئے نئے ڈاکٹر بننا شروع ہوئے, تو پہلی نسل ڈاکٹرز کی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے. تیسری چوتھی نسل آ جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے, اس کو کرنا کیا ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے کمپیوٹر نیا نیا آتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا اس کمپیوٹر سے ہونا کیا ہے, لیکن جب کافی وقت گزر جاتا ہے تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی وہ جو کمپیوٹر سے پہلے گلیمر تھا اس کا وہ ختم ہو گیا ہے, اب اس سے ہونا کیا ہے. تو مجھے یاد ہے جب لوگوں کے پاس نئے نئے کمپیوٹرز آئے تھے تو بڑا سوچتے تھے اب تو ہم یہ ہو گئے وہ ہو گئے. اینڈ میں کیا ہو گیا, اینڈ میں صرف پورا کمپیوٹر ای میل کا ڈبہ بن گیا. یہی ہوتا تھا, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کمپیوٹر کا ہونا کیا ہے. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ صنف علماء کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے. صبر سے گزارو, ایک نسل کو ڈوبنا پڑے گا, ایک نسل ڈوبے گی. البتہ کچھ نہ کچھ اچیو کر جائیں گے, اگر دل میں خلوص ہوا تو حاصل کریں گے, لیکن وہ نتیجے نہیں ملیں گے جو مل جانے چاہیے. تو ایک نسل گزاریں گے, اس کے بعد بقول اس کے جب دوسری نسل آئے گی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ کام کیسے ہونا ہے. تو انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب یہ جو مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایشو ہے نا کہ ایک عالم تھوڑا تیز چلتا ہے, ایک عالم تھوڑا سلو چلتا ہے, اور لوگوں نے گالیاں ساری عالم کو ہی دینی ہے, چاہے تیز چلے چاہے سلو چلے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ابھی سوسائٹی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس صنف کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اور جن سوسائٹیز کو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں, مثلا ایران ہے, عراق ہے, لبنان وغیرہ, ان سب میں اس صنف نے سینکڑوں سال گزار لیے ہیں. ایران, عراق میں, لبنان میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں 1-2 عالم نہیں ہوں گے. یہ ہماری طرح نہیں ہے ابھی. تو ہمیں یہ مصیبت گزارنی ہے ابھی, یہ جو ٹائم ہے, ٹیسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے, یہ گزارنا پڑے گا ہمیں. آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ کام کیسے ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا تحمل سے گزاریں, تھوڑا تحمل سے گزاریں. آپ کو بھی تجربہ نہیں ہے, جو میدان میں کودیں وہ بھی بیچارے ابھی فرسٹ جنریشن ہیں, تو اگلی جنریشن میں آتے آتے بہتر نتائج ملتے ہیں. اچھا چلیے یہ بات ہو گئی. اب میں تھوڑا سا کنٹروورسی میں چونکہ کود ہی گیا ہوں تھوڑا بہت, تو میں ایک اور سختی میں کودتا ہوں, اور وہ کیا ہے, لیڈرشپ کیسے بنتی ہے. یہ جو لوگ ہمارے سامنے بہت یہ گیت گاتے رہتے ہیں, قائد اور رہبر اور لیڈر اور فلاں فلاں, سب کو برا بھلا یہ اور وہ, بھائی اس کے بھی کچھ مرحلے ہونے چاہیے اصولی طور پر. میں اللہ کے رسول کی زندگی سے مدد دوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ ہے کہ وہ جو اردو میں محاورہ ہے نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات, تو وہ ہمیں بعض اوقات یہ کام کرنا پڑ جاتا ہے کہ بھئی ہم کون اور قیادت کے مرحلے کیا, یہ ہماری بس میں کہاں کہ ہم اس کو اوپر ذکر بھی کریں. لیکن یہ کہ بہرحال 4 جملے بولنے میں کیا حرج ہے, برائی تو پہلے آنی ہی آنی ہے, تو اس میں یہ کہ اس میں بھی آ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ قائد کا ایک مسئلہ جو ہوتا ہے, قیادت کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا رہبری کا جو معاملہ ہوتا ہے, ایک تو اس کی پرسنل تیاری ہوتی ہے کہ جس آدمی کو, جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ جس انسان کو دوسروں کی اصلاح کے لیے آگے بڑھنا ہے پہلے اس نے اپنی اصلاح کرنی ہے, اس کے بغیر کوئی کام حل نہیں ہوگا. تو پہلا مرحلہ اس میں ہوتا ہے ذاتی تیاری کا, کہ ایک آدمی فوکسڈ ہوتا ہے اپنی تیاری کے اوپر. اچھا کس بات کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, قیادت کی نہیں,
قیادت کی نہیں، اللہ کی بندگی کی۔ قائد بننے کی تیاری نہیں کرتا کہ مجھے کل لیڈر بننا ہے اس لیے مجھے تیار ہونا ہے، نہیں، وہ اس بات کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، جو خدا رول دے گا میں لے لوں گا، میں کروں گا، لیکن میرا جو ہدف ہے وہ بندگی ہے۔ بقول جیسے وہ واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ رہبر معظم تشریف فرماتے، ایک بچہ اٹھ کے آیا ایسی نماز پڑھانے کے دوران، وہ آیا، اس نے کہا کہ یہ امریکہ آپ سے اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ تھا بیچارہ، چند سال کا، وہ اٹھ کے آیا، اس نے رہبر معظم سے پوچھا یہ امریکہ آپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو رہبر معظم نے ہنس کے کہا، مسکرا کے فرمایا کہ میں چونکہ خدا سے ڈرتا ہوں اس لیے وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھو وہ یہ اگر یہ کہتے نا کہ میرے اندر ایک ایسی خاص بات ہے جس سے امریکہ مجھ سے ڈرتا ہے، تو پھر گڑبڑ ہونی تھی۔ انہوں نے کہا میں خدا سے ڈرتا ہوں، بس یہ وہ فوکس ہے جس کے اوپر پہلے مرحلے میں تیاری ہونی ہے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندگی کرنی ہے۔ اب اس بندگی کی تیاری میں زندگی گزار دیتا ہوں۔ چلیے صاحب، یہ پہلا مرحلہ ہو گیا، اسی میں وہ اپنی اسکلز بنائے، اسی میں اپنی صلاحیتیں، توانائیاں سب کو بنائے کہ بھائی میرے معاشرے کو کیا ضرورت ہے، مجھے کیا چاہیے، اللہ کی بندگی کے لیے مجھے کیا کر لینا چاہیے، وہ سب چیزیں طے کرتا رہے۔ اچھا، یہ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ للہ معاشرے کو جو ضرورت ہے وہ خدمت انجام دے دے، اللہ کی خاطر اٹھے، جو معاشرے کو ضرورت ہے وہ خدمت انجام دے دے۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ خدمت کا مرحلہ ہے، اس خدمت کو کرنا پڑے گا اس کو۔ اچھا، اس خدمت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ہدف یہ نہیں ہوگا، اس کا ہدف خدمت ہوگا۔ فائدہ جو ہوگا وہ لوگوں کا اعتماد نصیب ہوگا، لوگوں کا اعتماد ملے گا۔ بس پہلا مرحلہ ہو گیا ذاتی تیاری۔ کس بات کی ذاتی تیاری؟ قیادت کی نہیں، بندگی کی، بندگی کی تیاری۔ دوسرا مرحلہ ہے انسانوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت میں آئے للہ، جو انسانوں کی خدمت میں اللہ کا دین کہتا ہے اس کو انجام دے دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا لوگوں نے اس کے درمیان اعتماد کی فضا بنے گی، لوگ اس پہ اعتماد کریں گے۔ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ سے دیکھتے رہیے گا، اللہ کے رسول اپنی زندگی کے اندر غار حرا فلاں فلاں یہ سب آپ کے ذہن میں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا شروع ہوا؟ لوگوں کی خدمت، سچائی کے ذریعے سے، امانت داری کے ذریعے سے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ صادق اور امین۔ تیسرے مرحلے میں اب لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی صداقت پہ ان کو اعتماد ہے، آپ کی خدمت پہ ان کو اعتماد ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ آپ نے دعوت دینا شروع کی ہے، آپ نے دعوت دی، آپ اپنا پیغام لے کر آئیں۔ اچھا، جب آپ پیغام لے کر آئیں تو آپ کے پورے پیغام کی تیاری آپ کے وجود میں نظر آنی چاہیے، آپ کا پیغام پورے منصوبے کے ساتھ آپ کے وجود میں نظر آنا چاہیے، ورنہ معاملہ خراب ہے۔ اچھا، اس مرحلے کے اندر جناب دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک، آپ کے پیغام کی اصالت۔ اصالت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں یہ آپ کا اپنا گڑھا ہوا ہے یا خدا کا دیا ہوا ہے؟ اگر خدا کا دیا ہوا ہے اس کو اصیل ہونا چاہیے، اس میں اس کو ہم لوگ محاورتاً ہینکی پینکی چیزیں کہتے ہیں نا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہو وہی ہو جو دین کہہ رہا ہے، وہ لے کر آؤ۔ اپنی طرف سے چیزیں آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کا دین جو ان حالات میں پروگرام دے رہا ہے وہ پروگرام لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، اصیل پروگرام۔ اب اس کو ظاہر ہے ہمیں انشور کیسے کرنا ہوگا کہ یہ پیغام اصیل ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس یہ تیاری ہے یا نہیں ہے، اس کو خود سوچنا پڑے گا کہ میرے پیغام کے اندر یہ تیاری ہونا چاہیے۔ پیغام کو جتنا زیادہ اصالت کے ساتھ لے کر آئے گا، یعنی اپنے دین کی بنیادوں کے اوپر لے کر آئے گا، کام آسان ہوگا، اور پیغام بھی ہو، منصوبہ بھی ہو۔ میں تھوڑا سا ٹچ کر دوں، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کا تو منصوبہ بالکل واضح ہے، تھوڑا سا ٹچ کرنے جو عصر حاضر میں امام خمینی کو کامیابی ملی، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جب وہ جلا وطن ہو کر عراق گئے اور انہوں نے قوم کو موومنٹ کے لیے بڑھایا اور قوم نے پوچھا آپ کا منصوبہ کیا ہے، انہوں نے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے صرف ایک پوائنٹ پہ کام کیا، اللہ کی طرف سے شرعی ذمہ داری اس وقت کیا ہے۔ رہبر معظم کا ایک مکالمہ ہے امام خمینی کے ساتھ،
انہوں نے امام خمینی سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں ولایت فقیہ کا جو پورا پروگرام تھا وہ کس طرح سے آیا کہ ولایت فقیہ کے پروگرام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے؟ کس موقع پر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب یہ پروگرام پیش کیا جانا چاہیے؟ امام خمینی نے فرمایا کہ جب میں عراق آیا اور نہضت کا آغاز ہو چکا تھا تو اس موقع پر میں نے صرف یہ سوچا کہ اس وقت میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، اس شرعی ذمہ داری کو میں نے پورا کیا، اور اس شرعی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے درس اجتہاد دیے گئے۔ درس اجتہاد کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اگر ایک معاشرہ دین کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عصر غیبت میں طریقہ کار کیا ہوگا۔ اجتہادی صلاحیتوں کے ذریعے سے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا کہ بھائی یہ منصوبہ یہ ہوگا، اور وہ جو منصوبہ تھا وہ بعد میں ولایت فقیہ اور حکومت اسلامی کی کتابوں کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا، اور لوگوں نے اس کو دیکھا کہ ہاں یہ منصوبہ وہ منصوبہ ہے جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کا پیغام کیا ہے؟ پیغام کی اصالت، پیغام کا منصوبہ، یہ دو مرحلے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آئے گی، جب آپ پیغام دیں گے اصالت کے ساتھ دیں گے، آپ کو قربانی دینی ہے نہیں دینی ہے؟ ہاں، اب پہلا ٹیسٹ تو یہیں آئے گا، آپ قربانی دے رہے ہیں یا قربانی نہیں دے رہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے بھی آیا، ہر نبی کے سامنے آیا، جیسے ہی پیغام لے کر آگے بڑھے پہلے چیلنجز اٹھانے پڑے۔ اللہ کے رسول کا محاصرہ ہوا، شعب ابی طالب میں گئے، اپنے سرپرست کو کھو بیٹھے، ان کی وفات ہوئی، زوجہ کی وفات ہوئی، مصیبتوں پر مصیبتیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خود مثال کے طور پر امام خمینی کے ساتھ کیا ہوا، ان کے فرزند شہید ہوئے، حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کے فرزند شہید ہوئے، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے کہ جیسے ہی پیغام لے کر آئے اب جناب مصیبتوں کی ایک بارش جو ہے وہ اس کے اوپر آئے گی، اپنے پیغام کی اصالت کے ساتھ اس کو قربانی دینی پڑے گی۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کو حکومت مل گئی، اب جب آپ پیغام کو نافذ کرنے آئے تو آپ نے نافذ کیسے طریقے سے کیا، نافذ کر پائے یا نہیں کر پائے؟ تو اب میں اپنے پس منظر میں، پاکستان کے پس منظر میں کہوں گا، نمبر ایک، آیا قیادت نے قیادت سے پہلے کافی تیاری کر لی تھی یا نہیں کی تھی؟ نمبر دو، قیادت نے اپنے اور لوگوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو خدمت کے ذریعے سے قائم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نمبر تین، جب وہ پیغام لے کر آئے تو ناقص منصوبہ لائے تھے یا کامل منصوبہ لائے تھے؟ اس پیغام کے دینے میں قربانی دی تھی یا نہیں دی تھی؟ نمبر چار، جب قیادت قائم ہو گئی تھی تب اجرا کے اندر اصولی اجرا کیا تھا یا مصلحت پسندی سے اجرا کیا تھا؟ یہ قیادت کے چند مراحل سمجھ میں آتے ہیں مجھے، اور ان میں ساری اچھائی اور برائی پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ میں نے اپنے جوتے سے، پاؤں سے بڑے جوتے میں پاؤں ڈال دیا ہے۔ میرا پاؤں اتنا بڑا نہیں ہے تو مجھے اس پاؤں کو واپس کھینچ دینا چاہیے۔ میں آتا ہوں عوام کے اوپر اور ایک دو پوائنٹ جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، بلکہ اس کا بھی اب ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو کوشچنس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عوام کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ عوامی تیاری کا ہے۔ شاید کہہ سکتے ہیں کہ آسان کاموں میں سے ایک کام یہی ہے، اور ایک اعتبار سے سب سے مشکل کام یہی ہے۔ آسان اس اعتبار سے ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جو طبیعت انسان کی ہوتی ہے، فطرت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے اوپر مشتمل لوگ مل جاتے ہیں اور وہ ساتھ بھی دیتے ہیں۔ گڑبڑ کہاں پر ہوتی ہے؟ مشکل وہاں پہ ہوتی ہے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، اور اکثریت معمولاً صحیح نہیں کرتی۔ تو آپ کو ایک ایسی اقلیت تیار کرنی پڑتی ہے جو اکثریت کے مقابلے میں اپنے کمٹمنٹ کے ذریعے سے وزن بڑھا لے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اکثریت کو تیار کر پائیں گے، آپ شاید اقلیت کو ہی تیار کریں گے، لیکن ان کا کمٹمنٹ اتنا اچھا ہوگا کہ وہ اس غلط اکثریت کے اوپر کہیں نہ کہیں غالب آ جائیں گے۔ بہرحال اب اس چیپٹر کو ہم نہیں چھیڑیں، ورنہ یہ بہت لمبی داستان، اس کو سوالات جوابات کے اندر کہیں لانے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے سوال میں فرمایا کہ ہم نے یہ کہا کہ پاکستان میں عوام دیندار ہیں اور ایڈوائزر والے طبقے کی کمی ہے، مشاورین کی کمی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ عوام دیندار کم اور سیکولر زیادہ ہیں، عوام دین کو بطور نظام قبول نہیں کرتے۔ آیا پاکستانی عوام واقعاً دیندار ہیں یا سیکولر اور لبرل؟ ہماری عوام کے کچھ مظاہر ہیں، یعنی کچھ فنومینا پاکستان کے عوام کے اندر ایسا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک زمانے میں رہبر معظم جب صدر مملکت تھے اب ایران کے، تو وہ پاکستان تشریف لائے۔ انہوں نے لاہور وزٹ کیا، تو جو لاہور وزٹ کیا تو لاہور میں ان کا بڑا ہی عالی شان استقبال ہوا۔ ضیاء الحق کا زمانہ تھا مجھے یاد آتا ہے، اور بہت عالی شان استقبال ہوا۔ اچھا، اس کے کچھ دنوں کے بعد بے نظیر صاحبہ تشریف لائیں، وہ بھی لاہور گئیں اور لاہور میں ان کا بھی عالی شان استقبال ہوا۔ تو کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جو پتہ نہیں کسی جرنلسٹ نے لکھا تھا، تو اس نے کہا کہ اس قوم کا یہ معرکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف وہ امامے والا آتا ہے تو اس کا بھی ایسے استقبال کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ آتی ہے جس کا اس نے بتایا ایسے ایسے ہولیوں میں رہتی تھی تو اس کا بھی ایسے استقبال کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ پاکستانی عوام بنیادی طور پر جڑوں کے اندر قدامت پسند دیندار ہیں، قدامت پسند دیندار، عقل اور شعور کے اوپر مبنی دینداری شاید وہ کم ہے، قدامت پسند دینداری ان کے اندر کافی زیادہ ہے۔ اس قدامت پسند دینداری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو غلط راستے پر گھسیٹنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کو غلط چینل کے اوپر لے کے جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو اب اس کو کیا ضرورت ہے؟ بالکل وہ جو میں نے آپ کو مثال ٹریفک کی دی تھی کہ جس طرح اس کو گیئر لگانا آ گیا ہے، اسپیڈ دینی بھی آتی ہے، بریک بھی کبھی کبھی مار لیتا ہے، لیکن گاڑی چلانا ایک اور معاملہ ہے۔ تو ہماری قوم کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہے، اسپیڈ مارتی ہے، بریک بھی لگاتی ہے، گیئر بھی چینج کر لیتی ہے۔ آج کل تو ویسے آٹو کا دور آ گیا، گیئر بھی خود ہی چینج ہو جاتا ہے، لیکن گاڑی چلانے کی سینس اس کے علاوہ ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اب وہ جو دینداری کے اندر یہ گہرائی ہے، اس کے لیے ادارے چاہیے، اس کے لیے ٹرینرز چاہیے، ٹرینرز چاہیے، وہ ساری کہانی ابھی باقی ہے۔ اچھا، اس کی غیر موجودگی میں پھر سب کے لیے گراؤنڈ ہے، سیکولر آئے وہ کام کر لے، لبرل آئے وہ کام کر لے، کوئی آ گیا ریڈیکل فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کا، وہ بھی اپنا کام کر لے، جس نے کرنا ہے کر لے، میدان کھلاؤ۔ اب یہ ہے کہ اس مشکل سے گزر کے اس کو میچور ہونا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مجھے تقریباً چڑ ہے، البتہ کسی عقلی دلیل کی بنیاد پہ، جذبات کی وجہ سے نہیں، جنگ اخبار اور اس کے ادارے سے مجھے تقریباً چڑ ہے، اس ادارے سے۔ اچھا کیوں ہے؟ اتفاقاً کبھی کبھی میں ان کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی نیوز کیا ہیں، تو میں ان کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں اور ان کے خبروں کے لکھنے کے انداز کو دیکھتا ہوں۔ اچھا، معمولاً جب میں اس کو کلک کر رہا ہوتا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد میں ڈان کو بھی کلک کر چکا ہوتا ہوں اور اس کی خبروں کو بھی دیکھ چکا ہوتا ہوں۔ جب میں اس کی خبروں کو پڑھتا ہوں نا تو یہ مجھے لگتا ہے اس کا رائٹر پبلک کو بے وقوف بنانے کا، جذبات کے کھیلنے کا ماہر ہے۔ آپ جا کے اس کی خبریں پڑھیں، اور یہ اردو زبان کا سب سے بڑا اخبار ہے۔ اس کا جو چینل ہے وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل ہے، اس کا پروگرام سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پروگرام ہے۔ اچھا، اس کی گفتگو کا انداز کیا ہے؟ ذرا اس کے پروگرامز کو دیکھیے، جذباتیت کا کوئی معراج اس کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیں۔ بھائی ذرا سا تمہارے اندر کمٹمنٹ ہوتا اور تم قوم کی عقلی تربیت کر رہے ہوتے تو ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا۔ اس ٹائپ کے اداروں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو انہی جذباتیت اور انہی طریقوں سے لے کے چل رہے ہیں۔ یقین فرمائیے، میں جب اس کی مثال کے طور پر پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کس کو بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کی بات کو سننے اور پسند کرنے والے اس کو بہت مل جائیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس ٹریننگ کے اوپر جو ایجوکیشن کے ذریعے سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔
تو ان جیسوں کے لیے گراؤنڈ موجود ہے، یہ کھیل سکتے ہیں، بہت آسانی سے کھیلیں گے. میں نہیں کہہ رہا ڈان بہت فرشتہ صفت ہے اور وہ سارے اچھے کام کر رہا ہوگا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اردو زبان کے میدان کے اندر یہ اس اخبار کا اور اس چینل کا کام ہے، یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ستم ہے واقعی، یہ بہت ظلم ہے. تو اس طرح کی ایک مشکل میں یہ عوام پھنسی ہوئی ہے، اور کوئی سنسیئرلی اس پہ کام کرے کہ ان کو اس جذباتیت سے نکال کر عقل پسندی کی طرف لے کر جائے، کوئی کیوں کرے گا؟ اس کو پتہ ہے میں ان کی جذباتیت سے کھیلتا رہوں گا، میرے ویورز بڑھتے رہیں گے، میرے ریڈرز بڑھتے رہیں گے، میری انکم آتی رہے گی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو عقل پسند بناؤں؟ تو اس قسم کی ایک مشکل ہے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور ایجوکیشن سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جس کا اصل میں کام تھا کہ وہ اس جذباتیت سے، نامعقول قسم کی جذباتیت سے پبلک کو نکالے، وہ بدقسمتی سے خود مصیبت سے دوچار ہوا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا ہے کہ ایران، لبنان، شام اور اب عراق سیاست کو سمجھنے اور عزت و کرامت میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، یعنی وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے بارے میں لگتا ہے کہ دن بدن سیاست کی سمجھ بوجھ کم ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو میڈیا اور جو انسٹیٹیوشنز یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کی اس فہم اور اس شعور کو بڑھنے کو اپنے حق میں نہیں دیکھ رہے، وہ اس کو خلاف دیکھ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے اسی طرح کام کریں گے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم یا ایک ایسی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، جیسے کل میں نے پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ کے پاس ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے نام پہ جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ نہ یہ ڈیموکریٹک ہیں نہ یہ مسلمان ہیں. جو ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہ یہ ڈیموکریٹک ہیں نہ یہ مسلمان ہیں. اچھا، اب ان کا جو کام چل رہا ہے یا ان کی جو دکان چمکی ہوئی ہے وہ چمکی بھی اسی بات پر ہے کہ لوگ جذباتیت میں رہیں اور یہ لوگوں کی جذباتیت سے کھیلتے رہیں. کیا یہ لوگوں کو سیاسی لحاظ سے ٹرین کریں گے کہ لوگ سیاسی طور پر بابصیرت ہو جائیں، باشعور ہو جائیں؟ اگر یہ لوگ بابصیرت ہو گئے، باشعور ہو گئے، تو ایک سادہ سی بات ہے کہ اب میں بول دوں تو کیا حرج ہے کہ مسلم لیگ میں کام کرنے والا کیا مسلم لیگ کے عہدیداروں سے نہیں پوچھے گا کہ جمہوری ریاستوں کو قائم کرنے والی پارٹی خود جمہوری کیوں نہیں ہے؟ کہاں ہے اس کے اندر جمہوریت؟ بھئی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی بنائے ہوئے ہیں، اور مثلا فلاں ادارہ پاکستان کا آرمی جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے، ہم جمہوریت کا تحفظ کر رہے ہیں، تو تم جو پورے پاکستان کو جمہوریت دینے کا دعویٰ کر رہے ہو، تمہارے اپنے اندر جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوریت ہے؟ تم وراثتی نظام لے کر آئے ہوئے ہو، تم اپنے اجداد کے اور بیٹوں کے نام پہ سارے چلا رہے ہو، گیم کھیل رہے ہو، تو تمہارے پاس جمہوریت ہی نہیں ہے، تو تم کہاں جمہوریت پاکستان کو دینے والے ہو؟ کون سا سیٹ اپ ہے تمہارے پاس؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس پولیٹیکل ٹریننگ کا سیٹ اپ کیا ہے؟ عوام کو سیاسی بصیرت دیتے کیسے ہو؟ کیوں دو گے؟ اچھا وہی آ جاؤ پیپلز پارٹی کے اندر آ جاؤ، وہی ڈھکوسلا نظام ان کا بنایا ہوا ہے. کون سی جمہوریت یہاں پر ہے؟ یہ جو بھٹو ہیں، بھٹو صاحب، یہ جو ان کا خاندان، یہ جمہوریت سکھانے آئے ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ جمہوریت سکھائیں گے تو کوئی ان سے نہیں پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ جو اس وقت کا چیئرمین ہے جمہوری بنیادوں میں اس کے پاس کون سی صلاحیت ہے کہ یہ چیئرمین بنے، دوسرا کیوں نہیں بنے؟ دوسرا کسی کا چانس بھی ہے کیا؟ کوئی چانس ہے کہیں سے کہیں تک؟ تو اگر مثلا مسلم لیگ کو پتہ ہے کہ بھائی اگر ہم نے جمہوریت نافذ کی تو خود ہم گئے، اپنے پارٹی کے اندر گئے، اور وہاں پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو اور اس کی فیملی کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے جمہوریت نافذ کی تو ہم گئے. تو جو خود جمہوریت کے دشمن ہیں وہ پاکستان کو جمہوریت دیں گے؟ کیا یہ اپنی عوام کو اتنا شعور دیں گے؟ جب یہ اپنے عوام کو اپنی مصلحتوں کی وجہ سے یہ شعور نہیں دیں گے تو پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کہاں آنی ہے؟ پھر طے شدہ بات ہے کہ نہیں آنی ہے اس طریقے سے. یا مثال کے طور پر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی لائیں گے، یا مثال کے طور پر شفافیت لائیں گے. ان میں سے کسی پارٹی کے انتخابات میں شفافیت نہیں ہے. وہ جو شفافیت کا چیمپئن پی ٹی آئی بنا ہوا ہے وہ اپنے کرپٹ الیکشنز کے کرپشن کو دیکھتا ہے
ایک جسٹس کو بٹھاتا ہے کہ تم کرپشن کے بارے میں فیصلہ کرو. جب وہ جسٹس فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے, کہتا ہے کہ اب تم اس پوسٹ سے ہٹ جاؤ یہاں پر, کیونکہ تم نے میری پارٹی کے اندر کرپشن کیوں پکڑا. تو جو اپنی پارٹی کے اندر اتنے سخت کرپشن کے اوپر کمپرومائز کر رہا ہے, یہ پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ کرے گا. تو کون سی ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کو پولیٹیکل ٹریننگ دے گی, سیاسی بصیرت دے گی؟ اچھا یہ تو میں نے سیکولرز کا کہہ دیا. اب اگر میں دینی جماعتوں کی طرف آ جاؤں تو ان کا تو معاملہ اور ہی کچھ اور بن جائے گا کہ بھائی جب تم دین کا نام لیتے ہو تو تمہارے دین کے کچھ اسٹینڈرڈز ہیں, ان اسٹینڈرڈز پہ اگر تم خود کمپرومائز کرو گے تو تم لوگوں کو دین کہاں سے دو گے؟ تو جو مشکل ادھر آتی ہے کہ آپ ڈیموکریسی کا نام لے رہے ہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی کا نام لے رہے ہیں, اور وہ ڈیموکریسی اور وہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کے اپنے اندر نظر نہیں آ رہی, تو آپ دوسروں کو کہاں سے دیں گے؟ وہی مصیبت ہمیں دینی جماعتوں کے اندر بھی آ رہی ہے. جو پاکستان کی مروجہ دینی جماعتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اندر سیم پرابلم آ رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ عوام کو ٹرین کون کرے گا, کہاں سے ٹریننگ ملے گی؟ اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو چھوٹے فورمز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ اپنے چھوٹے فورمز کے اندر لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کریں, تاکہ کسی پوائنٹ سے چاہے ایک قدم ہی صحیح ہم رائٹ ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھ سکیں. یہ جو ہم نے زاویے کی ایک مصیبت شروع کی اور زاویے کو تمام تر مصیبتوں کے ساتھ لے کر چلے, اس کا ایک ہدف یہ تھا کہ بھائی لوگوں کو پولیٹیکل انالیسس کی ٹریننگ ملنی چاہیے. اگر آفیشیل ٹریننگ نہیں مل سکتی تو کم سے کم ان آفیشیل کوئی پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو پولیٹیکل انالیسس اور پولیٹیکل ٹریننگ کے لیے کوئی جگہ فراہم ہو جائے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کام انتہائی خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ جب لوگ پولیٹیکل ٹریننگ لے لیں گے تو آرٹیفیشل لیڈرز کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. تو کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارتا اور وہ سوچتا ہے میرا کام چل رہا ہے, اس کو اچھا چلا لوں, باقی بعد میں دیکھا جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ ہم فیصلہ کر نہیں پا رہے کہ کس لیڈر کے پیچھے چلنا چاہیے, کیونکہ متحد نہیں ہو پا رہے. ہمارے ہاں قائد اور رہبر معظم کا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ کہ میں شاید اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی کیپیسٹی کو شاید پہلے ہی ایکسیڈ کر چکا ہوں اس قسم کی گفتگو کے ذریعے سے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں دسیوں دفعہ ایک بات عرض کی ہے جو میری سمجھ میں حل کے طور پر آتی ہے. وہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے حل کے طور پر وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم, آپ اپنے اندر اتنے شعور کو لا سکیں. مولانا صاحب تشریف لائیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. آپ اپنے اندر اتنے شعور کو لا سکیں, اتنے اسٹینڈرڈز بنا سکیں اپنے ذہن کے اندر کہ اچھے اور غلط کام کو تھوڑا بہت تشخیص دے دیں. میرا اپنا یہ خیال ہے جو میں اب سمجھ پا رہا ہوں ابھی تک, اور کافی عرصے سے اس بات کے اوپر پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے کاز سے کمٹمنٹ رکھنا چاہیے, نہ کہ شخص سے. میں جو ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ مجھے کاز اور آئیڈیالوجی سے کمٹمنٹ رکھنا چاہیے. جو کوئی بھی کاز اور آئیڈیالوجی کے اوپر صحیح کام کرے گا مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے, جب تک صحیح کام کرے اور جو صحیح کام کرے. اگر وہی شخص وہ کاز اور آئیڈیالوجی کے اگینسٹ کوئی کام کرے گا میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا, اور اس کا اپوننٹ اگر کاز اور آئیڈیالوجی کے لیے کسی وقت کوئی صحیح کام کرے گا تو میں اس کا ساتھ دے دوں گا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اب تک یہ سمجھ میں آتا ہے اور میں اسی کی کوشش کر رہا ہوں. لکھا ہے پاکستان کے ماحول میں لوکل پالیٹکس میں حصہ لینا کیسا ہے, کس طرح تیاری اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کسی انسان کو یہ ٹریننگ ہو, تھوڑی بہت ٹریننگ ہو کہ بھائی غلط اور صحیح میں اندر کیسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تھوڑی بہت ٹریننگ ہے صحیح, اسٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں, کہ اپنے کسی طاقت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ہم لوگ, آپ لوگ اور ہم لوگ اپنی عرف کی زبان میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کارڈز کیسے استعمال ہونے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کارڈ ہے یا کوئی کارڈ نہیں ہے. اگر کوئی کارڈ نہیں ہے
تو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ کوئی کارڈ نہیں ہے، اور اگر کوئی کارڈ ہے تو یہ ریئلائزیشن کہ اس کارڈ کی اصلی ورتھ کیا ہے اور اس کارڈ کو کس موقع پر استعمال ہونا چاہیے، کتنی مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کے بعد یہ کارڈ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ اس ٹائپ کی باتیں کی ہیں کہ مثال کے طور پر جب ہم نے برسوں کے بعد ایک دھرنا دیا تھا اور ایک رات کے اندر اس دھرنے کے بعد اٹھے تھے، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ بات فوراً آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ دھرنا وہ کارڈ نہیں ہے جو بار بار استعمال ہوگا، یہ سالوں میں ایک بار چلے گا، لیکن اگر آپ بار بار استعمال کریں گے اس کارڈ کی ویلیڈیٹی فوراً ختم ہو جائے گی. بدقسمتی سے ہمارے دوست احباب نے اس بات کے اوپر توجہ نہیں دی، فی الحال ہم دھرنے کی افادیت کو کھو بیٹھے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ہم استعمال کرنا چاہتے تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اس سے جان چھوڑنے کا راستہ یہ ہے کہ بار بار استعمال ہو جائے تاکہ اس کی ایفیکٹونیس اور اس کی کارآمدیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو آپ کے پاس ایک کارڈ ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے اندر سب سے اچھی اسٹریٹ پاور شیعہ کے پاس ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھی اسٹریٹ پاور شیعہ کے پاس ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اسٹریٹ پاور کب استعمال ہونی ہے اور کیسے استعمال ہونی ہے. پبلک کے اندر کم سے کم اتنا چوائس اور سلیکشن ہے پبلک کے اندر، وہ یہ کہ ایک پارٹی ایک کال دیتی ہے، بھرپور ساتھ دیتے ہیں، روڈز کو بھر دیتے ہیں، وہی پارٹی 20 دن کے فاصلے سے دوبارہ کال دیتی ہے، نمائش کے اوپر 250 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. صحیح ہے، اس کا مطلب ہے پبلک چوائس پہ کام کر رہی ہے، پبلک پارٹی کی کال پہ کام نہیں کر رہی. یہ اچھا ہے، میرا اپنے خیال ہے یہ اچھا ہے کہ پبلک اس بات کو دکھا رہی ہے کہ ہر پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ خوش فہمی ہے، ہم کاز کا ساتھ دینے کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر 20 دن کے اندر ایک پارٹی 2 کال دیتی ہے، ایک میں پوری کامیاب ہوتی ہے اور دوسرے میں مکمل ناکام ہو جاتی ہے، میرا اپنے خیال ہے یہ فکر بری نہیں ہے. پبلک کے اندر کم سے کم یہ اویئرنیس ہے. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح لیڈرشپ کے اوپر ہے وہ پبلک کے اس پوٹینشیل کو کیسے استعمال کرے گا اور کس طرح استعمال کرے گا. تو ابھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تشیع نے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں کو گزشتہ چند سالوں میں حاصل کیا ہے، مصیبتوں کے باوجود، اپنی رفتار کے اندر ادھر ادھر رکھنے کے باوجود بہت ساری چیزیں اچیو ہوئی ہیں. یہ جو کسی نے ابھی لکھ کے بھیجا تھا کہ باقی ملکوں میں ہو رہا ہے پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، پاکستان کے اندر بھی تشیع کی فکر کے اندر اور شعور کے اندر میچورنس کی طرف روانگی ہے. لیکن جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ آپ اس قومی جذبے کو اور اس لیول کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کریں گے، اس کو صحیح استعمال کیسے کریں گے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس کی ہمیں اس وقت مشکل آ رہی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں نے ٹائم بہت لے لیا ہے، جس چیز کی ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ پبلک کے اندر ایک تیاری آ چکی ہے، اس میں اور قیادت میں اعتماد کا سخت ڈیفیزٹ آیا ہوا ہے. اس وقت جو پرابلم ہے وہ پبلک کی تیاری میرا اپنا یہ خیال ہے ایک لیول کے اوپر اچیو ہو چکی ہے. اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم اپنی صحیح پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے اعتماد کا جو نقصان ہے، خسارہ، ڈیفیزٹ، وہ بہت تیزی سے احساس کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک ایسا ہوشیار پلان چاہیے، منصوبہ چاہیے جو پبلک کے اندر اس تیاری کو بھی استعمال کر لے اور جو کانفیڈنس اور اعتماد کا ڈیفیزٹ ہے اس ڈیفیزٹ کو پورا کر دے. میرا اپنے خیال ہے اس کے لیے کوئی بہت اچھی سوشل ایکٹیویٹی چاہیے ہوگی، جو پلانڈ سوشل ایکٹیویٹی ہوگی، انوویشن اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کام کو کر سکے. بہرحال ہم تھوڑا سا تجاوز کر گئے اپنی حدود سے، اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہیں. جو دوست احباب ناراض ہوئے ہوں گے وہ ہم سے خبر گیری کر لیں گے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اب ہمیں جھیلنا پڑے گا. لیکن میں چند دن اور یہاں پہ رکوں گا، اس کے بعد میں کہیں باہر چلا جاؤں گا تاکہ مجھے زیادہ دباؤ نہ اٹھانا پڑے، اور اس کے بعد جب معاملہ تھوڑا سا دب جائے گا تو میں پھر دوبارہ واپس آ جاؤں گا. تو میری اسٹریٹجی اس وقت یہ رہی ہے، وہ یہ کہ میں کچھ عرصے یہاں پہ رکوں گا اور اس مشکل کے اندر اپنا حصہ
انجام دوں گا اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک ریلیف لوں گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آؤں گا. اس وقت مجھے راستہ یہ سمجھ میں آیا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.